حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار لوگ بھول بیٹھے ہیں، یہ سارا تماشا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ اس سے کچھ روزی نہیں بڑھتی مگر آدمی کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ اصلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل، نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت میں اتر جائے گا۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت تب پتہ چلتا ہے یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کر دیتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے کہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ سکھا دیتی ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہوں، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدرے لوگ ہی ملتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں، جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ بیٹیوں میں اور چڑیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جب بولتی ہیں تو کائنات میں ہر سو زندگی کے رنگ بھر جاتے ہیں اور جب خاموش ہوتی ہیں تو موت کا سناٹا چھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو، اس کا خیال رکھتے ہو تو محبت ہے۔ وہ کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنی ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کر دیتی ہے۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اللہ کے آگے پھیلائیں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے وہ پھر انسان نہیں رہتا۔ ان لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہو تو انہیں مت روکیں، غم زدہ انسان، بچہ اور والدین، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو ہی لوگ کرتے ہیں، وہ جن کی عمر زیادہ ہو، وہ جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار دیتے ہیں، ورنہ غیروں کو کیا خبر دل کس بات پر دکھتا ہے۔ نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ عورت اور مرد کی سوچ میں یہ فرق ہے کہ مرد آنے والے کل کا بھی نہیں سوچتا اور عورت اس کے ساتھ جنت میں جانے تک کا سوچ لیتی ہے۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں۔ اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔
مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔